کل اسلام آباد میں ایک فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور مذاکرات کا بھی۔ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے جی کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن جو تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا سپریم کورٹ کا، اس کو سپریم کورٹ نے پہلے تو اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا تھا۔ آج یعنی کہ کل منگل والے دن وہاں پہ 8 رکنی بینچ جو چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہم خیال ججز کا بینچ ہے وہ اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مذاکرات کا فائنل راؤنڈ جو کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کہہ چکے ہیں کہ اگر کل کے مذاکرات میں سے کچھ نہ نکلا تو مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ کل اسلام آباد میں تخت یا تختہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ٹکرا جائے گی؟ جو پارلیمنٹ کے اندر پچھلے ہفتے تقریریں ہوئیں اور کہا گیا کہ ان 3 رکنی بینچ کو بلا کے اس کو جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ کرنی چاہیے پارلیمنٹ کو، جنہوں نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمنٹ میں ایک فضا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ، اور اگر سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو جوابی ایک اٹیک کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کی یہ جو پاور ہے لیجسلیشن کی، اس کے اوپر قدغن لگاتی سپریم کورٹ، تو ایک تو پھر یہ ہوگا کہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں، پھر ایک کو تو جانا پڑے گا، یا بندیال صاحب جائیں گے یا شہباز شریف جائیں گے، کیونکہ جو میاں شہباز شریف کے اوپر کنٹیمپٹ کا جو کیس اپوزیشن چاہتی ہے، پی ٹی آئی چاہتی ہے، وہ لے کر بھی کئی جو پٹیشنر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ میں، وہ پھر بندیال صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کیس کو لگا لیں، اور پھر بندیال صاحب کو فکس کرنے کے لیے پارلیمنٹ بھی اپنا ایک خصوصی اجلاس بلا سکتی ہے جس میں ججز کو استحقاق کمیٹی میں بلایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلا وار کون کرے گا، اور اگر یہ لڑائی شروع نہیں ہوتی تو اس کا کیا سینیریو ہوگا، کیونکہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی چیف جسٹس کے اوپر کافی پریشر ہے۔ ان کے بہنوئی جو امجد نون ہیں، ان لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ تھے، اور عمران خان کے زمانے میں ان کے اوپر جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے انہوں نے FIR کاٹ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بندیال صاحب کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی ایک فائل جو ہے وہ کہا جاتا ہے خفیہ ایجنسی نے بندیال صاحب تک پہنچائی ہے۔ آڈیو لیکس پہلے ان تک پہنچ چکی ہیں جو وہ PTI کے مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں۔ یہی وہ پریشرز تھے آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات کی تھی بندیال صاحب نے، اور ISI سربراہان نے جو آ کے سپریم کورٹ میں ان سے ملاقات کی تھی بریفنگ کے نام پہ، یہ وہ سارا بیک ڈراپ ہے جس کے نتیجے میں چیف جسٹس صاحب سوری کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے 90 دن میں الیکشن کرانے کے معاملے پہ، اور اپوزیشن کو کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں۔ اب ڈائلاگ کا تو کچھ نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، تو اب بندیال صاحب آگے کیا کریں گے؟ اور پھر جو پارلیمنٹ اور خود بندیال صاحب کی اپنی لڑائی شروع ہوئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ، اس کا کیا حشر ہوگا یہ تو کل کی سماعت ہی بتائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو کہ نئے اگلے چیف جسٹس ہوں گے سپٹمبر کے بعد، انہوں نے جوڈیشل کمیٹی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے تمام ارکان کو خط لکھ دیے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو خالی اسامیاں ہیں ان کی جگہ پر کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج اور پشاور ہائی کورٹ کی سینئر موسٹ جج جو مسرت صاحب ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کر کے سپریم کورٹ میں لایا جائے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کے اندر 8 اور 7 کی فائٹ ہو رہی ہے، اگر وہ 2 جج جو ہیں کسی طرح وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو پھر 8 اور 9 کی فائٹ ہو جائے گی۔ اور بندیال صاحب کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ کہ کیا وہ سپٹمبر تک ایک رسپیکٹیبل ایگزٹ تک پہنچیں گے، یا اس سے پہلے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، یا وہ کسی بڑے مارکے کا شکار ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل جو PTI کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، اور خواجہ آصف سمیت مسلم لیگ نون کے اور بھی کئی لیڈر جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ مذاکرات سے کیا نکلے گا کل، اور سپریم کورٹ سے کیا پروسیڈنگ اور کیا ریمارکس آئیں گے، اور کیا سمت طے کرے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ، یہ دونوں سوالات بہت اہم ہیں، اور ان دونوں سوالات
کہ جو بھی جواب آئیں گے وہی پاکستان کی آنے والی سیاست کی سمت کو طے کرے گا۔ مجھے تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، صاف سیدھا نظر آ رہا ہے کہ یہ تخت یا تختے کی لڑائی ہے۔ ایک طرف اب بندیال صاحب ہیں جو کہ ایک ڈھال لے کر عمران خان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور عمران خان ان کے پیچھے ہیں، اور وہ بندیال صاحب کے ذریعے اب ریاست کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی۔ تو یہ جو بندیال صاحب کا ہتھیار ہے وہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے ان کے لیے، یہ کل اس کا اشارہ ہمیں واضح طور پہ مل جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک بڑی سنسنی خیز سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ 8 رکنی بینچ جو ہے کیا وہ متحد ہوگا، یا کہ وہ جو 7 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا بھی ان کے اوپر کوئی پریشر ہوگا، وہ 7 جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ بل جو ہے یہ نافذ العمل ہو چکا ہے، اور اگر یہ نافذ العمل ہو چکا ہے تو کل سپریم کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ کو ایک بغاوت نظر آئے۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ جو بندیال صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق الیکشن لے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر قبول نہیں کریں گے، اور پارلیمنٹ اور پی ڈی ایم کا پریشر قبول نہیں کریں گے، یہ سوال ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ کدھر جاتے ہیں۔ وہ کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی سخت رکھتے ہوں گے کل تک، یا وہ درمیانی راستہ تلاش کر رہے ہوں گے؟ اور اب اگر عمران خان صاحب کو عدلیہ کی سپورٹ بھی حاصل نہ رہی تو کیا وہ دوبارہ سے احتجاج کا راستہ اپنائیں گے، جو کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر ملک میں آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا زور چلے گا وہ حکمران ہوگا۔ تو کیا عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ نہیں کہ پاکستان میں طاقتور حلقے کون سے ہیں؟ اور یہ تو خبریں عام ہیں کہ اگر یہ ڈیڈ لاک رہتے ہیں اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور عمران خان کا اور پی ڈی ایم کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ تو کوئی تیسرا ہی اٹھائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھول جانا چاہیے کہ وہ اس دفعہ کوئی پاور میں آ سکتے ہیں یا یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر سے پہلے ہونا پاسبل نہیں ہے۔ اور جو محکمہ جو آپ کا موسمیات ہے وہ تو یہ خبریں دے رہا ہے کہ جون کے بعد اتنا بڑا فلڈ دوبارہ سے آ سکتا ہے جو پچھلی دفعہ آیا تھا، اور اس فلڈ کو سمیٹتے سمیٹتے جنوری